إيروشن إلمح اور پھر ایسا سناٹا کہ جس نے صدیوں تک چیخنا تھا۔ انسان نے پہلی بار ایسی طاقت کو آزاد کیا جس نے نہ صرف شہروں کو مٹایا بلکہ انسانیت کی روح کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا۔ سن 1945 دنیا دوسری عالمی جنگ کی آگ میں جل رہی تھی۔ له مور مرتناء براتا امریکہ ایک ایسے فیصلے کی دہلیز پر کھڑا تھا جو تاریخ کی سمت بدلنے والا تھا۔ 6 اگست کی صبح جاپان کا شہر ہیروشیما معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ گلیوں میں ہلچل تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف، بچے اسکولوں کے لیے نکل رہے تھے۔ أزمان صافنتا سب معمول جسم مگر فضا میں ایک خاموش سایہ سفر کر رہا تھا۔ أمري بمبارطير أنولا اس کے اندر ایک ہتھیار موجود تھا۔ ام بم للبوئی 10:15 سے پہلے أسمان أنجلاء إسروشني جسا صورت زمن رأت رآئيو إدما را تبا سبنتوا ہیروشیما لمحوں میں راکھ بن گیا۔ عمارتیں گرتی گئیں، سڑکیں غائب ہو گئیں، زندگیاں پلکوں میں ختم ہو گئیں۔ آگ کی لہر ایسی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ تقريبا إلى إنسان کچھ سیکنڈ میں مٹی میں بدل گئے۔ جو وہ ملبے، دھوئی اور کراہوں کے درمیان زندہ لاشوں کی طرح گھومتے رہے۔ مر أنجامنتا أغازمتا 9 أسد صرف تندن بعد ایک اور صبح، ایک اور شہر، ایک اور قیامت۔ وصبر نشانة نساسة امریکی طیارہ آسمان میں نمودار ہوا اور جلد ہی دوسرا ایٹم بم فیت مین زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ دموا اور ناگاساکی بھی ہیروشیما کی طرح آگ کے سمندر میں ڈوب گیا۔ پہاڑ لرز اٹھے، گلیاں دھواں بن کر الفاع گئیں، انسان ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ ہزاروں لوگ اپنی سانسوں سمیت ہوا میں بکھر گئے۔ دو دمع دو شر لو زندان اور ایک ایسا خوف جو آج بھی دنیا کے سر پر سایہ بن کر کھڑا ہے۔ ان حملوں کے بعد جاپان خاموش ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں ہتھیار ڈال دیے گئے، جن ختم وقت مگر اس کے زخم ابھی تک دنیا کے دل پر تازہ ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی صرف تاریخ نہیں، وہ یاد دہانی ہیں کہ جب طاقت اندھی ہو جائے تو انسانیت کی قیمت پوری نسلیں ادا کرتی ہیں۔ وہ آج بھی دنیا کو بتاتے ہیں کہ جنگ کبھی کسی کی جیت نہیں لاتی، صرف اور کھوئے ہوئے لوگوں کی گونج چھوڑ جاتی ہے۔